بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک جامع مسجد تھی۔ یہ مسجد بہت بڑی تھی۔ جامع مسجد ہونے کی وجہ اس محلے کے لوگ اسی مسجد کی طرف نماز پڑھنے آتے تھے۔ اس مسجد کے ساتھ ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا۔ اس گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس عورت کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ کے پاس اور بھی بہت سی لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ نائلہ ان سب کی گرو تھی۔ نائلہ کے کوٹھے پر بڑے بڑے تاجر آتے تھے اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کے کوٹھے پر فحش ناچ گانا ہوتا تھا۔ مسجد میں اذان ہوتی تو نائلہ کے گھر موسیقی کی آواز اتنی بلند ہوتی کہ نمازی حضرات کو بہت پریشانی ہوتی۔ مسجد کی کمیٹی کے لوگوں نے کافی دفعہ نائلہ کو سمجھایا کہ تم نماز کے وقت ایسا نہ کیا کرو، لیکن وہ نہ مانی۔ نمازی حضرات نے فیصلہ کیا کہ اپنا مقدمہ وقت کے سلطان جناب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے متعلق بتایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو پہلے بہت غصے میں آئے لیکن جلد ہی اپنے غصے کو کنٹرول کیا کہ عورت ذات ہے، طاقت کا استعمال اچھا نہیں۔ ایک سلطان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عورت کو طاقت کے ساتھ کنٹرول کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود آ کر نائلہ سے بات کی کہ تم یہ کام چھوڑ دو، تجھے معاوضہ دیا جائے گا جتنا تم یہاں سے کماتی ہو۔ نائلہ نے جواب دیا، سلطان صاحب، اذان سے ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سنی تو طیش میں آنے کے بجائے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اس وقت آپ کے ارد گرد محلے کے لوگ جمع تھے۔ سامنے نائلہ اور اس کے ساتھ فحش کام کرنے والی دوسری عورتیں موجود تھیں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ شاہ روم کے سپاہی گشت کر رہے تھے۔ جنگوں کا زمانہ تھا۔ شاہ روم کا اس وقت اگر کوئی دشمن تھا تو وہ مسلمان تھے۔ شاہ روم ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ روم کا بادشاہ ایک ظالم اور مغرور قسم کا انسان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کا ہر آدمی میرے سامنے آئے تو میرے سامنے جھکے۔ اس نے اپنے دربار کے سامنے ایک زنجیر لگائی ہوئی تھی۔ اس زنجیر کی وجہ سے لوگوں کو جھک کر آنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ شاہ روم کے علاقے میں چلا گیا۔ شاہ روم کے سپاہی ان کو پکڑ کر دربار لے گئے۔ ان میں سے ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جھک کر شاہ روم کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ سپاہیوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ یہ میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ شاہ روم کی ضد بن گئی کہ اس کو میں اپنے مذہب میں تبدیل کروں گا۔ شاہ روم نے کہا کہ اے لڑکے، ہمارا مذہب قبول کر لے ورنہ سخت سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ مجھے سزا قبول ہے، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے ایک بڑی تانبے کی دیگ میں پانی گرم کروایا اور کہا کہ اس کو اس میں ڈال دو۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ صبر کرو، میں خود اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ وہ مرد مجاہد بسم اللہ پڑھ کر ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ شاہ روم اس لڑکا کا ایمان دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ جو شخص موت سے نہیں ڈرتا اس کا مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ شاہ روم نے اس مرد مجاہد کو کہا کہ تم صرف میرے ہاتھ کا بوسہ لے لو، میں تجھے اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس پر اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ بوسہ تو احترام والے لوگوں کا لیا جاتا ہے، جیسے استاد دینی یا دنیاوی۔ اپنے والدین کے ہاتھ کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ اس مرد مجاہد نے نہ شاہ روم کو سجدہ کیا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ ہاتھ کا بوسہ بھی چونکہ جھک کر لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سجدے کی قسم ہے، اس لیے اس مرد مجاہد نے بوسہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب کوئی بات نہ بنی تو شاہ روم نے کہا کہ میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو آزاد کر دوں گا۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ یہ بات مانی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں جھکنا نہیں پڑے گا۔ اس مرد مومن نے اپنی آستین اس کے ماتھے پر رکھی اور تصور یہ کیا کہ میں اپنی آستین کو چوم رہا ہوں۔ بوسہ لینے کے بعد شاہ روم نے ان کو بہت زیادہ تحفے دیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس میں شاہ روم نے کہا کہ اے عمر، اگر ہمارے مذہب میں ایسا مرد مجاہد ہوتا تو ہم اس کی پرستش کرتے کہ اتنا پختہ ایمان ہے اس نوجوان کا۔ جو مسلمانوں کا یہ گروہ واپس پہنچا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو تحفے ملے ہیں، اللہ کے نبی کے شہر کے غریب لوگوں کے لیے بھی حصہ نکالو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد نائلہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ دولت کے پجاری ہو، دولت سے مخمل کا بستر خرید تو سکتے ہو لیکن نیند آنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں تم لوگوں نے دولت کی خاطر ایمان اور عزت ختم کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز میں ایسی درد تھی کہ وہ عورت رونا شروع ہو گئی۔ اس عورت نے اور 7 دوسری عورتوں نے اس برے کام سے توبہ کر لی، اس کوٹے کو ختم کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل پڑی۔ اس محلے تمام نمازی اب معمول کے مطابق نماز پڑھتے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔